حدیث جبریل کیا ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو علماء محدثین حدیث جبریل یا حدیث ام الاحادیث یا ام الجوامع بھی کہتے ہیں۔ اسے حدیث جبریل اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی صورت میں آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال و جواب کیا، اور ام الاحادیث یا ام الجوامع کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب جڑ یا اصل ہوتا ہے۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ کو تمام قرآنی مضامین کا جامع اور جڑ ہونے کی وجہ سے ام القرآن کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ حدیث بھی تمام احادیث کی جامع اور جڑ ہونے کے ناطے ام الاحادیث یا ام الجوامع کہلاتی ہے۔ حدیث جبریل کی وضاحت۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے۔ اچانک نہایت سفید لباس اور انتہائی سیاہ بالوں والا ایک شخص نبی جی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس پر نہ تو سفر کے آثار دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ اس نے اپنے دونوں گھٹنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ زانوں پہ رکھ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو نبی جی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حیثیت ہو تو حج بیت اللہ کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے عرض کی، ایمان کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت اور اچھی بری تقدیروں پر ایمان لانا۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے پھر عرض کی، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس طرح خیال بناؤ کہ بے شک میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے عرض کی، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کی، قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بادی یعنی غلام عورت اپنے مالک کو پیدا کرے گی، اور تم دیکھو گے ننگے پاؤں والے، برہنہ جسم والے، مفلسی اور فقیری کی زندگی گزارنے والے، بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں میں گھمنڈ اور فخر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ شخص چلا گیا اور میں کچھ دیر وہیں ٹھہرا رہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جبریل تھے جو تم لوگوں کو تمہارا ہی دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔